سوال کیا گیا بی بی آپ کو دنیا سے کیا پسند ہے؟ کہا 3 چیزیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ تلاوت قرآن، میرے بابا کے چہرے کی زیارت اور دوسروں کی مدد کرنا۔ دیکھو سمجھ جاؤ تمہارے یہاں سب کچھ کیسے ہے؟ جب کوئی مجلس میں آتا ہے اسے تبرک دیتے ہو، یعنی تم کھانے کا خیال کرتے ہو۔ جب کوئی باہر نکلتا ہے اسے سبیل دیتے ہو، یعنی تم پینے کا خیال کرتے ہو۔ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تم اسے لباس بھی پیش کرتے ہو، یعنی اس کی زندگی کا خیال کرتے ہو۔ اور پھر انفاق، جو کہ اول ترین محبوب ترین عمل ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ کیا عمل ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا۔ ہو اور مدد کرے وہ معاملہ نہیں ہے، نہ ہو اور مدد کرے۔ سمجھ گئے؟ نہ ہو اور مدد کرے۔ یقین جانیں یہ تاریخ میرے پاس نہیں تھی، مجھے مولانا نے کال کیا۔ ایک ہمارا ایک جوان ہے جس نے بہت ہی خوبصورت انگریزی میں مجھے میل کیا۔ میں نے کہا بھائی ای میل اور اچھی لینگویج، شہریار، ہمارا شہریار نے میل کیا اور کہا مولانا کا نمبر دیا، اور میں نے کہا میں ضرور آؤں گا۔ آپ یقین جانیے مجھے نہیں پتا تھا میں کیسے پہنچوں گا، چونکہ خمسہ مجھے پڑھنا تھا، مچھلی پڑھنا ہوں میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے 3 مجلس پڑھوا لیجیے، 2 کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے مجھے نہیں پتا، کتنے لوگ ہوں گے مجھے نہیں معلوم، مجمع ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، آپ لوگ کس حالت میں ہوں گے مجھے نہیں پتا۔ میں اس ممبر پہ 2 عالم کے درمیان بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے۔ اڑیسہ کا ایک پروگرام تھا اسی ڈیٹ پہ، مطلب آج ہی اسی وقت مجھے اڑیسہ ہونا تھا بعد۔ میں نے کہا نہیں میں وہیں جاؤں گا۔ یہ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے لایا جا رہا تھا، میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے عمل کا اتنا دخل نہیں ہوتا جتنا ان کی عطا کا کمال ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی عطا ہوتی ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں۔ میں پارلیمنٹ میں تھا، ہمارے ایک دھرم گرو ہیں بہت دوست، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے یہاں تو 4 شادیاں ہوتی ہیں، وہ سب اسٹوڈنٹ بھرے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن میں میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا یوٹیوب میں جو اسٹوڈنٹس میں میری ٹاک ہوتی ہے، تو اب سارے اسٹوڈنٹ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا بھائی آپ کے یہاں تو 4 شادیاں ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اب میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب جواب دینا میرا فرض ہے۔ مائک میرے پاس آ گیا، میں نے جوانوں سے کہا جو اسٹوڈنٹ ہیں پڑھے لکھے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو سچ مچ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ انسان اور انسانیت دیکھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب وہ میرے جواب کے انتظار میں کہ میں کیا کہوں گا، کیونکہ سارے دنیا کے جتنے مولوی ہیں غیر تشیع ایٹ لیسٹ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی 4 شادیاں 4 شادیاں 4 شادیاں، میڈیا نے بھی کہا 4 شادیاں، لوگوں نے بھی کہا 4 شادیاں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے پیسہ ہو جائے حج واجب ہے، ویسے شادی واجب نہیں ہے، اور شادی تو کیا ایک بھی شادی واجب نہیں ہے۔ اب وہ پلٹ کے کہہ رہا ارے مولانا صاحب 4 شادیاں تو لکھا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں جو عمل واجب ہوتا ہے وہ اسپیشل کیٹیگری میں آتا ہے، جو واجب نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ہے۔ اسلام نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کرو، اسلام کہہ رہا ہے اگر کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ایک شادی بھی نہیں ہے۔ کہہ لیں گے پھر؟ میں نے کہا شادی کر لو تو ذمہ داری واجب ہے، شادی واجب نہیں ہے، ذمہ داری واجب ہے، شادی واجب نہیں ہے۔ اب وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں پروگرام میں تھا یونیورسٹی کے، اچانک کسی نے مائک کیا، ان کا مولانا صاحب آپ کے یہاں عورتوں کے حق جو ہے وہ مائنس مار دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے مائنس مارے جاتے ہیں بھائی؟ بولے ان کو درگاہوں میں نہیں جانے دیا جاتا، ان کو فلاں جگہ جانے نہیں دیا جاتا، ان کو فلاں جگہ روک لگائی جاتی ہے۔ اب سارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، 10,000 اسٹوڈنٹ، 25,000 کالج کے 10,000 اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، کوئی ادارہ بڑا ہے یا اللہ کا کعبہ بڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کعبہ بڑا ہے۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا ہے تو ملا کے روکنے سے عورت کمزور کیسے ہوتی ہے؟